حاضرین، اب اس کے بعد ہم ایک اگلے مقرر کو دعوت دینے جا رہے ہیں جو دراصل اپنے اخلاص اور شیعہ سنی اتحاد کا ایک رمز شمار کیے جاتے ہیں۔ میری مراد حضرت مولانا جناب ڈاکٹر نثار حسین حیدر آغا صاحب سے ہے۔ وہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے رکن باوقار ہیں اور اس کی تمام سرگرمیوں میں دوش بدوش اور پیش پیش رہتے ہیں۔ تشریف لائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی کتاب مبین، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ عزیزان ایمان، بہت ہی مختصر سی گفتگو ہے، وقت نہیں ہے، لیکن آپ توجہ سے سماعت فرمائیں۔ یہ ایسے مواقع آتے ہیں 100 سال میں ایک بار کہ ہندوستان میں شاید ہی اتنا بڑا اجتماع کبھی ایک بل کی مخالفت میں جمع ہوا ہو۔ میں تمہید میں جانا نہیں چاہتا، آپ جانتے ہیں کیا پروپیگنڈا ہو رہا ہے، کیا جھوٹ کا پلندہ بیان کیا جا رہا ہے، کیسے کیسے افکاروں کو لا کر پیش کیا جا رہا ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جس کی کوئی سچائی نہیں ہے، جھوٹ پر جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ مجھے یہاں پر راحت بہت یاد آ رہے ہیں، انہوں نے بہترین شعر کہا تھا اس موقع کے لیے کہ جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا کہ سچ بولو، جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا کہ سچ بولو، یہ اعلان سرکاری ہو گیا۔ جھوٹوں نے کہا جھوٹوں سے سچ بولو، یہ اعلان سرکاری ہو گیا۔ گھر کے اندر جھوٹوں کی ایک منڈی ہے، گھر کے اندر جھوٹوں کی ایک منڈی ہے، دروازے پر لکھا ہے سچ بولو۔ تو اندازہ لگائے کس طرح سے جھوٹ کو عام کیا جا رہا ہے اور حق کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ہم خاموش بیٹھنے والے نہیں ہیں۔ ہم اپنی آواز کو کانسٹیٹیوشن کے احتجاج نہیں ہے بلکہ سارے کے سارے کانسٹیٹیوشن کو بچانا ہے۔ آج اگر یہ کالا قانون غیر قانونی طور پر جو لایا گیا اس کو باقی رکھا جائے گا تو پھر یہ کانسٹیٹیوشن کل باقی نہیں رہنے والا ہے۔ ہر سال ہر کوئی آ کر قانون کو تبدیل کر دے گا۔ پوچھتے ہیں کہ آخر یہ اس سے کیا تعلق ہے اسلام کا، شریعت کا، وقت سے؟ میرے پاس وقت نہیں ہے کہ تفصیل میں جاؤں۔ مکمل طور پر وقف کا تعلق اسلام سے ہے۔ کون وقف کرواتا ہے؟ وہ وقف کرواتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، وہ وقف کرتا ہے جو نماز پڑھتا ہے، وہ وقف کرتا ہے جو آخرت کی فکر کرتا ہے، وہ وقف کرتا ہے جو متقی ہوتا ہے، وہ وقف کرتا ہے جو پرہیزگار ہوتا ہے، وہ وقف کرتا ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے، وہ وقف کرتا ہے جو اپنے لیے نہیں بلکہ دوسرے آنے والے مسلمانوں کے لیے، بیواؤں کے لیے، یتیموں کے لیے چھوڑ کر جاتا ہے۔ ایک مرتبہ وقف ہوتا ہے تو دوسری بار وہ قانون جو ہے وہ اللہ کا ہو گیا، وہ ٹرانسفر ہو گئی پراپرٹی اللہ کے نام پر۔ اب جب اللہ کے نام پر وقف ہو گیا پھر کوئی طاقت اس کو بدل نہیں سکتی۔ لن تجدوا لسنت اللہ تبدیلا، لن تجدوا لسنت اللہ تحویلا۔ کوئی قانون کو بدل نہیں سکتا۔ اب وہ الہی قانون ہو گیا، اب وہ اللہ کا ہو گیا، ایک مرتبہ اللہ کا ہو گیا، اب واقف بھی اس کو واپس لے نہیں سکتا۔ اللہ کا قانون ہمیشہ رہنے والا ہے، یہ یاد رکھ لے۔ یہ جو سرکاریں ہیں اب تم اللہ کے قانون سے کھلواڑ کر رہے ہو۔ جو اللہ کے قانون سے کھلواڑ کرے گا نہ بی رہے گا، نہ جے رہے گا، نہ پی رہنے والا ہے۔ جو اللہ کے قانون کے سامنے آئے گا وہ یاد رکھ لے وہ کبھی ٹکنے والا نہیں ہے۔ ہم کو ڈرایا جاتا ہے
ہے، ہم کو دھمکایا جاتا ہے۔ یہ 12 سال سے دیکھیں آپ، کبھی آ کر ٹوپی کے نام پر، داڑھی کے نام پر، کبھی موب لنچنگ کی جاتی ہے نام کو پوچھ کر، کبھی 370، کبھی لا کر ہماری مسجد کو لے لیا، کبھی لا کر ہمارے جو عاشوخانے ہیں، خانقاہیں ہیں، جو قبرستان ہے، ان کو لیا جا رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے یہ اسلام سے تعلق نہیں ہے۔ 7 ہجری میں رسول اعظم نے وقف کروایا، مولا کائنات نے 100 کنووں کو حاجیوں کے لیے وقف کروایا، امام حسین نے کربلا کے میدان میں وقف کروایا ہے کربلا کی زمین کو، اور کہا کہ آنے والے لوگوں کے لیے یہ بتائے کہ دیکھو حسین کو کس طرح سے شہید کر دیا گیا، ان کو کھانا کھلائے، ان کو پانی پلائے۔ تو یہ ہم کو حوصلہ لینا ہے، ہم کو کربلا والوں سے حوصلہ لینا ہے، ہم کو حسین ابن علی سے حوصلہ لینا ہے، جو استقامت کا ہے، جو ایک امید ہے، جو ایک بہادری ہے کہ سامنے کتنا ہی بڑا لشکر کیوں نہ ہو، 72 نے بتا دیا کہ ہم حق کے ساتھ ہیں۔ جو حق کے ساتھ ہوتا ہے اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ حق کے ساتھ ہونا آپ کے لیے دلیل ہے کہ آپ مسلمان ہیں۔ یہ کالا قانون ہے، یہ غیر شرعی ہے، یہ کوئی اسے مانتا نہیں، نہ ہی کانسٹیٹیوشن کے تحت ہے، نہ ہی انسانیت کے خلاف ہے، یہ ہر قانون کے خلاف یہ کالا قانون لایا گیا ہے، اور ہم خاموش بیٹھنے والے نہیں ہیں۔ احتجاج پیسفل ہوگا، احتجاج پیسفل ہوگا، ہم بتائیں گے کہ ہم نے اس قانون کو ریجیکٹ کر دیا، اس قانون کو ہم نے نہیں مانا۔ آج بھی آنے والے آگے کی نسلیں ہم کو پکار پکار کر کہے گی، ہم آواز دیں گے کہ ہم نے آواز کو بلند کیا تھا اور اس قانون کو روکا تھا۔ اختتام پذیر ہو رہا ہو، یاد رکھے اتنا ہزاروں کا مجمع ایک جگہ جب مل جاتا ہے، اتحاد اتفاق کو دیکھ کر ایوانیں ہل جائے گی، سرکاریں ہل جائیں گے۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ یاد رکھے ہم تنہا نہیں ہیں، یہاں پر اس زمین پر سب نے آ کر اپنا اپنا خون بہایا ہے، اور یہ دنیا یاد رکھے سبھی کا خون ہے شامل۔ یہاں آپ نے ریجیکٹ کر دیا تو یہ ایوانوں میں، یہ ہندوستان میں، ساری دنیا میں دارالسلام سے لے کر اس دارالسلام تک آواز کو بلند کرے، میرے نعرے کا جواب دے کر بتا دے ہم نے کالے قانون کو ریجیکٹ کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔